قومیت سے بالا تر ہو کر اسلام کی دعوت دی جائے، دو چیزیں گڑبڑ نہ کی جائیں۔ قوم کی خدمت ہے، قوم کے لیے تعلیمی ادارے بنائے جائیں، قوم کے لیے یہ کیا جائے، کوئی حرج نہیں، قوم کی خدمت کرنا بری بات نہیں ہے۔ ایک مسلمان قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کو بھیجا، جنہوں نے جاتے ہی اول وہلے میں پہلی ملاقات فرعون سے ہوئی ہے تو مطالبہ کر دیا نرسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے دو، ولا تعذبہم، ان پر سختی نہ کرو، ٹارچر نہ کرو، ان پر تشدد نہ کرے، ان پر سیکیوٹ نہ کرو۔ اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس قوم کو نجات دے دی، حالانکہ وہ قوم کیسی ناہنجار قوم تھی، جس نے جیسے ہی سمندر پار کیا ہے یا دریا پار کیا ہے، کچھ لوگوں کو دیکھا بتوں پر اعتکاف کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، کہا ہمارے لیے بھی ایسا بنا دو تاکہ توجہ کا ارتکاز ہم کر سکیں۔ حضرت موسیٰ نے ڈانٹا، اللہ نے تمہیں کتنی عظمت عطا کی ہے، جو شرک کی دلدلوں سے کیچڑ سے تمہیں نکالا ہے، اور تم چاہتے ہو دوبارہ اسی کے اندر پھنس جانا۔ وہی ہیں جو قدم قدم پر جھگڑتے تھے حضرت موسیٰ سے، تم نے مروا دیا ہمیں لا کے یہاں صحرا میں، اس سے تو وہاں بہتر تھے، ہم کھانے پینے کو تو ملتا تھا نا۔ بہرحال اللہ نے من و سلوہ اتار دیا، ایک چٹان سے 12 چشمے جو ہیں وہ برآمد کر دیے، کھاؤ پیو۔ اور پھر وہ اتنی ناہنجار قوم تھی کہ جب قتال کی بات کہی گئی کہ اب تلوار ہاتھ میں لو اور داخل ہو جاؤ فلسطین کی زمین میں، کوڑا جواب، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوں گے، جاؤ تم جاؤ، تمہارا رب، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ یہ معاملہ جو ہے قومی خدمت بری شے نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو اس قومی تصورات سے بلند تر ہو کر انسانی سطح پر اسلام کی دعوت دیں، وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایسی وجود میں آنی چاہیے جس کے صرف 3 کام ہوں، دعوت الی الخیر، دعوت الی القرآن، اور وہ دعوت بھی 3 لیول پر، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو۔ اور صرف وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو یہ کام کریں گے۔ دی گریٹر مسلم امہ جو اپنا مقصد بھول چکی کہ ہمیں اس کے لیے برپا کیا گیا تھا، ان سے فلاح کا وعدہ نہیں ہے۔ اولئک ھم المفلحون، حصر کا انداز ہے، اسلوب ہے، صرف وہی لوگ ہوں گے جو فلاح پائیں گے۔ اس لیول پر ضرورت ہے ایک جماعت کی، اور اس کے ضمن میں سب سے زیادہ اہمیت ہوگی اسلام کے سسٹم آف سوشل جسٹس کو ایمفیسائز کرنے کی۔ سو ایمفیسائز دی سسٹم آف سوشل جسٹس، یہ ہے اسلام جو پیغام دیتا ہے۔ یہ کسی قوم کے لیے نہیں ہے، پوری نوع انسانی کے لیے ہے، انسان کو آزادی دیتا ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ وہ جو تلوار ہے، جو میں اس کو مثال دیا کرتا ہوں، یہ ایسی چکی ہے جو ایک طرف آٹا پھینکتی ہے، ایک طرف پھینکتی ہی نہیں، ادھر آٹے کے ڈھیر لگ رہا ہے، ادھر آٹا ہے ہی نہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ تلوار نے ادھر کاٹا، عیاشی، بدماشی، فضول خرچی، نمود و نمائش پہ پیسہ خرچ کرنا، جس سے آگ لگ جائے ہیو ناٹس کے دلوں کے اندر، پھر ان میں محبت پیدا ہوگی آپ کے لیے، یہ نفرت پیدا ہوگی، عداوت پیدا ہوگی، بغض پیدا ہوگا۔ اور دوسری طرف جو بھوکے ہیں وہ حیوانوں کی سطح پر آ جائیں گے، وہ گویا کہ بیسٹ آف برڈن، وہ انسان نہیں رہتے، they are at a lower level than the human beings, they become like animals۔ اور حدیث نبوی ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر جو ہے وہ تو قریب ہو لے آتا انسان کو کفر کے۔ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ یہ روزی کا جو غم ہے، کہاں تجھے پوجے، کہاں تیری عبادت کرے، کہاں تجھ سے لو لگائیں، ہمیں 2 وقت کی روٹی کے لیے، اور وہ بھی سوکھی سی کچھ ملتی ہے، اور دن کتنی پورے دن بھر کی کمر توڑ دینے والی مشقت ہم کرتے ہیں۔ تو اسلام کی دعوت جو ہے، نمبر 1 یہ قومیت سے بالا تر ہونی چاہیے، گڑبڑ نہ کریں،
ایک ہی جماعت یہ دونوں کام نہ کرے، ورنہ سمجھا جائے گا کہ یہ بھی اصل میں اپنی قومی بالاتری اور بالادستی کے لیے کام کر رہا ہے۔ اپنی پرائرٹیز فکس کر لے، اگر اسلام کے لیے کام کرنا ہے تو قومی سطح سے بالاتر ہو جائے اور اصولی سطح پر اسلام کی دعوت دیں اور اسلام کے سسٹم آف پولیٹیکل جسٹس، سوشل جسٹس، اکنامک جسٹس کو نمایاں کریں۔